اسی طرح کل قیامت کے دن اس کے متبع بن کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ آگے فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جس جہنم میں ڈالا جا رہا ہے وہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک جزء، ایک حصہ جو متعین کیا گیا، جس کے تقسیم کی گئی ہے۔ تو 7 دروازے میں جو 7 قسم کے لوگ جائیں گے، ایک میں یہودیوں کے لیے ایک دروازہ، اور اسی طرح نصارہ کے لیے ایک دروازہ، سائبین کے لیے ایک دروازہ، مجوسین کے لیے ایک دروازہ، کافرین کے لیے ایک دروازہ، منافقین کے لیے ایک دروازہ، خاطرین کے لیے ایک دروازہ۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک ایک متعین کیا، تو اسی دروازے سے وہ داخل ہوں گے، گویا ان کی کیٹیگری ہے، اسی کیٹیگری کے ساتھ وہ جائیں گے۔ اور جس میں فرمایا کہ خاطرین جو کسی کو بلا وجہ خطر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایک مستقل ایک جہنم میں دروازہ ہوگا، ان کے لیے جو اسپیشلسٹ ہوگا تو وہ اسی میں جائیں گے۔ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے متعین فرمایا۔ اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں سورہ نساء کے اندر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نیچے طبقوں میں ہوں گے۔ تو جو جس طرح جائیں گے، جس دروازے سے جائیں گے، منافقین کا ایک دروازہ ہوگا، کافرین کا ایک دروازہ ہوگا، تو اسی طرح سے جس راستے سے جائیں گے، وہ جہنم کا وہ طبقہ اسی طرح ہوگا، وہاں کے عذاب ان کے لیے الگ ہوں گے، اور دیگر کے مقابلے میں ان کا عذاب الگ ہوگا، ان سے زیادہ ان کا ہوگا، ان سے زیادہ ان کا ہوگا۔ تو ہر ایک کی طبقے بھی الگ ہیں، دروازے الگ ہیں، اس دروازے سے جائیں گے تو ان کے لیے الگ الگ ہوگا۔ جیسے دنیا کا جیل خانہ ہوتا ہے، سینٹرل جیل ہوتا ہے نا، تو ہاں ہر قیدی کو ایک ساتھ نہیں رکھتے، ایک ہے عام مجرمین ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ رکھا جاتا ہے، لیکن جو بڑے مجرم ہوتے ہیں، جو دنیا کے بڑے ڈان مانے جاتے ہیں نا، تو ان کو الگ ہی رکھا جاتا ہے، وہ دوسرے قیدیوں سے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، ان کو بالکل الگ ہی رکھا جاتا ہے، اور ان کو جو قید خانہ ہے پوری فیسلٹی کے ساتھ اور پوری حفاظتوں کے ساتھ، اور اس کو وہاں الگ ہی رکھا جاتا ہے، اور اس کے پولیس جو وہاں جو جیلر ہوتے ہیں اس کے لیے الگ ہوتا ہے، اور تمام چیزیں اس کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ جب دنیا کا یہ نظام ہے، دنیا کے سینٹرل جیل کے اندر اس طرح کے نظام الگ الگ ہیں، تو ان کے لیے الگ ہے، ان کے لیے الگ ہے، اور کوئی اور آدمی آتا ہے تو ان کے لیے قید خانے الگ ہوتے ہیں۔ تو عام مجرمین کو الگ رکھا جاتا ہے، جو بڑے بڑے مجرمین، بڑے ڈان جو ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہم نے دروازے متعین کیے، ان میں سے ہر ایک کے ایک حصہ متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے تو اس میں قرآن میں ذکر فرمایا، لیکن جنت کے جو دروازے ہیں اس کو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ تقسیم کیوں ہے؟ تو اب ہماری عقل تو یہی کہتی ہے، تو اس کے بھی 7 ہیں تو اس کی بھی 7 ہونی چاہیے، اگر جنت کے 8 دروازے ہیں تو اس کے بھی 8 ہونی چاہیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا، لیکن جنت کے دروازوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے بلکہ حدیث میں، دونوں نص ہیں، یہ بھی نص ہے وہ بھی نص ہے، یہ نص سے بھی ثابت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے جو صحیح حدیثوں میں۔ تو یہاں شارحین اور مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ یہاں بھی دروازے وہاں بھی دروازے ہیں، لیکن جنت کا ایک دروازہ بڑھایا گیا، تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے، یہ میں ان لوگوں کو جہنم میں بھیج رہا ہوں جو میری بغاوت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ میں اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہوں، میں اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر 100 سال 90 سال کا بوڑھا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ 90 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یا اللہ اتنا رحیم ہے، اگر کوئی پوری زندگی نافرمانی کرے، آخر میں موت سے پہلے چند دن پہلے توبہ کر لیا، سچا پکی توبہ کر لیا، تو اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، یا تو پھر قانون کے مطابق سزا دے کر اس کو جنت میں پھر بھیج دیں گے، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذابات بھی، اور اللہ کے جو صفات ہیں، جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے،
یہ سب ودود ہے، رزاق ہے، یہ سب رحمتیں ہیں جو اللہ کے جمالی صفات ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قہار ہیں، جبار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت گرفت کرنے والے ہیں، بطش ربی کا لشدید بھی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، قہار اور جبار بھی ہیں، لیکن اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ لیکن یہ جبار اور قہاریت پر، صفت جبار اور قہاریت پر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمانیت، رحیمیت، یہ اللہ تعالیٰ کی ودودیت، یہ اللہ پر ایک غالب ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ تقسیم فرمایا کہ ہمارے جنت کے دروازے تو 8 ہیں، لیکن جہنم کے دروازے 7 ہیں۔ ایک دروازہ ہم نے اس لیے بڑھایا ہے کہ میرے جنت میں جانے والے میرے بندے زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے والے کم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، اسی تقسیم میں اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ ہمارے کتنے مہربان۔ اللہ نہیں چاہتے، اللہ نے سورہ نساء میں ایک عجیب آیت جو 5ویں پارے کے آخر آیت ہے جہاں والمحصنات ختم ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کیا کریں گے تم کو عذاب دے کر؟ اگر تم شکر گزار ہو جاتے، اگر تم ایمان لے آتے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جس پر اس آیت پر جتنا بھی آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا اللہ کتنے رحیم ہیں، اللہ کتنے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کریں گے تم کو عذاب دے کے اگر تم شکر گزار ہوتے وآمنتم، اور اللہ تعالیٰ اور تم ایمان لے آتے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑے قدردان ہیں۔ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ بس زندگی بھر گناہ بھی کر رہے اور آخر میں توبہ کر رہے، توبے کے شرائط کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، بھیک مانگ رہے، اللہ کے سامنے چند آنسو بہا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار۔ اللہ نہیں دیکھتے کہ تو نے اتنے سال مجھ سے دور، اتنے سال تو نے گناہ کی، کبھی اللہ نہیں گنوائے گا۔ اللہ کی رحمت ایسے آئے گی کہ زندگی بھر کے سارے گناہ ایک ہی مرتبہ ختم ہو جائیں، ایک ہی مرتبہ صاف ہو جائیں۔ بہرحال اس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ تو یہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تو یہ اللہ کی رحمت کے ظہور اس سے ہو رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اور اسی طرح جہنم کی 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، تو ہر دروازے میں اس کے لیے ایک حصہ متعین ہے جو اسے تقسیم کیے گئے ہیں۔ جو جس قسم کا اللہ کے نافرمان ہوگا اسی قسم کے ساتھ، اسی دروازے کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔